ایک یہ کویشچن کیا تھا ایک خاتون نے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، زبان چلاتی ہے اور یہ کہتی ہے اگر شوہر اس کو کچھ احساس دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں نان نفقہ دے رہا ہوں، میں نے تمہیں رہائش دی ہے، تو وہ کہتی ہے کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو تم پہ لازم تھا کہ تمہیں مجھے دینا ہی تھا، تو اس طرح کی عورت کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو عورت پر، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میاں کو بیوی پر ایک فوقیت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شوہر کو حاکم اور بیوی کو محکومہ بنا کر شوہر کو شتر بے مہار کر دیا گیا کہ وہ کسی بھی قسم کا ظلم کر سکے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ نے ایک کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ ایک بہت ہی بیلنسڈ کلام ہے کہ شوہر کا حق بھی بیان کر دیا اور بیوی کے حقوق کا خیال کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شوہر کا ایک حکم رکھا ہے، یعنی اس کو حاکم بنایا ہے، تو بیوی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جو ہم سے اپر لیول کا ہوگا اگر اس سے بدتمیزی کی جائے، زبان چلائی جائے، حتیٰ کہ گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا جائے، تو یہ گناہ ہوتا ہے بہت بڑا، جس سے ماں باپ کو اللہ نے فوقیت دی ہے۔ تو ماں باپ کے سامنے اللہ نے خود فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کا ایک احسان ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بلند آواز کرنے کو بھی منع فرما دیا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آگے اللہ نے فرمایا کہ ان سے نرم بات کرو، آہستگی سے بات کرو۔ یہ اصول ہوتا ہے کہ جو آپ سے حقوق کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے بلند ہے، اسے آپ کو اس کے سامنے نرم لہجے میں گفتگو کرنا واجب ہوتا ہے۔ شوہر کے احسان کی ایک صورت یہ بھی دیکھیں، یعنی احساس دلانے کی، کہ جب شوہر فوت ہوتا ہے، چاہے چرسی ہو، موالی ہو، بیوی پہ ظلم کرتا ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، بے نمازی ہو، اس کے باوجود بیوی کو 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوگ کا مطلب اظہار افسوس۔ کس چیز پہ اظہار افسوس؟ علماء نے فرمایا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمت چھن گئی، اس پر اظہار افسوس۔ اس کا مطلب ہے شوہر ایک نعمت بھی ہے اور شوہر حاکم بھی ہے، اور وہ جو کچھ بیوی کو دیتا ہے یہ شوہر کے ایک احسان کی صورت ہوتی ہے۔ اگر یہی جملہ لے لیا جائے یا یہی ایک ذہن بنا لیا جائے کہ جی شوہر تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، احسان کس چیز کا، تو پھر ماں باپ بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، ان کا احسان کس چیز کا؟ یہ تو ہمیں شریعت سکھا رہی ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لازم کیا تھا کہ اپنے اولاد کو پال پوس کر، تعلیم و تربیت ان کو دے کر، ان کے نان نفقے کو پورا کر کے جوان کرو، پھر اچھے جگہ شادی کر دو۔ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے احسان ماننے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو یہ بھی ایک احسان کی صورت ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گروہ سے ارشاد فرمایا کہ عورتوں، تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں بکثرت جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے عرض کیا یعنی مراد تو صحابیات تو نہیں تھی، عورتوں کا گروہ، یعنی جو ان کے بعد آنے والی تھیں، یقیناً وہ مخاطب تھیں، ورنہ یہ تو صحابیات تو بالکل حقوق پورے کرنے والی تھیں۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا رسول اللہ ہم کیوں اکثر جہنم میں نظر آئیں گی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ عرض کی کیا اللہ کی ناشکری؟ فرمایا کہ نہیں، شوہر کی ناشکری۔ فرمایا تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو اور اس کے احسان کو تسلیم نہیں کرتی ہو۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک شوہر بعض اوقات اپنی بیوی پر ایک عرصہ دراز تک احسانات کرتا رہتا ہے، لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو ایسی میری بہنیں، اور خاص طور پہ وہ بچیاں، ینگ بچیاں جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مردوں کے ساتھ ان کا میل جول رہتا ہے تو وہ ایک جھجک بھی نہیں ہوتی اور زبان بھی تیز چل جاتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ شوہر ہمارے برابر کا ہے، بس ٹھیک ہے میاں بیوی ہیں۔ اب یہ کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی گائے کوئی بنا دیا کہ شوہر کے سامنے خاموش رہیں؟ چلیں آپ گائے نہ بنیں، آپ کوا بن جائیں، خوب چیخیں چلائیں اور اپنا ثابت کریں کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ ایک عورت خاموشی کے ساتھ سنیں، پھر میدان محشر میں آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ اور میں نے حدیث آپ کو سنائی، اللہ کے نبی نے عورت کو محکومہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے ادب اور احترام کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا ہماری بہنوں کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی عقل کے ذریعے شریعت کے قائم کردہ معیارات کو اور اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے دیے گئے کسی کے درجے کو معمولی اور حقیر نہ سمجھیں اور بدتمیزی پر نہ اتر آئیں، ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ ایک کالر